اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج میں پاکستان کے شہر جڑاوالا میں ہونے والے اس واقعہ کہ جس واقعہ نے لوگوں کے دل دہلا دیے، اس واقعہ کو سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کہ جو بھی مسیحی لوگوں کے گرجا گھروں کو جلایا گیا، چرچوں کو جلایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اسلام اور بانی اسلام یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہرگز تعلیم نہیں ہے کہ جو یہ آج کیا گیا شہر جڑاوالا میں، کہ جس میں یہ سائیں محبوب پیر بھی اسی شہر میں رہتا ہے، اور میں اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مسیحی بھائیوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ مسیحی بھائیوں، ہمارے نبی کا ہمیں قرآن کا ایسا کوئی درس نہیں ہے، ہمارے پاک پیغمبر رحمت عالم نے یہ کبھی تعلیم نہیں دی۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی عظمت اور فضیلت اپنی جگہ، اگر کوئی قرآن کی گستاخی کرتا ہے اس جہنمی کو اس کی مکمل تحقیق کر کے، جیسے صحابہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا تھا جب تک اپنے منہ سے اقرار نہیں کر لیتا تھا، اور اقرار کرنے کے بعد اس کے گواہ اور شاہد ہوتے تھے، پھر یہ معاملہ حضرت عمر یا مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتا تھا، پھر ان کو حکومت سزا سناتی تھی۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کی قسم، جو مسلمانوں نے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، ایسے ہرگز یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ نہ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ جب تک کافر آپ پر حملہ نہ کریں آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ حضور پاک رحمت عالم نے تو جنگیں بھی اس وجہ سے کی تھی، جب تک حضور پاک نے تو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا تھا، پر جب کافروں نے رسول اللہ کے امتیوں کو، مریدوں کو، صحابہ کو مارنا شروع کر دیا، پھر خدا نے حکم نازل کیا، نبی ان کو مارو جو آپ کے شاگردوں کو، مریدوں کو، مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ تب مجبوری کی حالت میں یہ تلوار اٹھائی گئی تھی۔ ویسے تو اللہ کے قرآن نے فرما دیا تھا کہ جس نے کسی بے گناہ انسان کی جان لی، قتل کیا، انسان کی، کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی، کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل قرآن کہتے ہیں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور رحمت عالم ہمارے پیغمبر کی سیرت سے ہمیں کچھ تو سیکھنا چاہیے۔ آج مسیحی لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے اسلام کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، اس بندے نے اگر گستاخی کی ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اگر وہ سچ ہوتی ہے اس نے واقعی گستاخی کی ہے تو اس کو واصل جہنم کیا جائے، اس کو قانون کے حوالے کیا جائے، قانون اس کو تختہ دار پر لٹکائے۔ مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کے پردے میں چھپ کر ہم مسیحی لوگوں کے گرجا گھروں کو آگ لگا دیں، ہم مسیحی لوگوں کی عبادات کے گھروں کو، مقدس جگہ کو ان کی جو پامال کریں، آگ لگائیں، ان کی تمام بائبل وغیرہ کو جلا دیں، ان کی مقدس کتابوں کی توہین کریں، مقدسات کی توہین کریں۔ یہ ہمارے اسلام کا ہرگز پیغام نہیں ہو سکتا، نہ پیغمبر اسلام کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اور ان کے سینکڑوں سے زیادہ گھروں کو جلایا گیا، گھر کی ایک ایک چیز کو جلا دیا گیا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے، ایسے الفاظ نہیں ہیں میں جو بیان کر سکوں کہ یہ سائیں محبوب پیر لوگوں کو اسلام کا پیغام دے رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اولیاء اللہ نے کیسے اسلام مشقتوں کے ساتھ پھیلایا، پر آج کے نام نہاد مسلمانوں نے
मसीही लोगों के साथ ऐसा सलूक किया कि कोई दरिंदा भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करता, कि जो यहां पर सलूक किया गया आप लोगों ने तो सुना होगा। तो हमारे तो ये शहर की बात है कि इतना जुल्म किया गया। मेरे भाइयों, होश के नाखून लेना चाहिए। हमें इस्लाम का प्रचार करना है, हमें इस्लाम की दावत देनी है, हमें पैगंबर इस्लाम की सीरत बतानी है। आज हमें देखकर लोग हमारे पैगंबर की तारीफ करें, और मेरे भाइयों हमें देखे रसूल की तारीफ हो, लोगों को कहना पड़े उनके उम्मती ऐसे हैं, उनका नबी कैसा होगा। मेरे भाइयों, रहमती आलम की सीरत सुने कि जब प्यारे रसूल की बारगाह में उनके चचा हजरत हमजा का कातल वाशी आया, और चचा वो चचा जिसने इस्लाम में हर कदम पर नबी पाक की मदद और नुसरत फरमाई, हजरत सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा, उनको कत्ल करने वाला वाशी और उनका कलेजा चबाने वाली हिंदा, जब वो रहमत आलम की बारगाह में आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कहते हमें माफ कर दे। अल्लाह के रसूल ने कहा, कितना बड़ा दिल था, चचा के कातल को माफ कर दिया, कलेजा चबाने वाली को माफ कर दिया, अपनी बेटी के कातल को माफ कर दिया। मक्का फतह हुआ, जब इलाके फतह होते हैं ना तो बादशाह अकड़ कर जाते हैं, ढोल बजाते जाते हैं, नकारे बजाते हैं, उस जमाने का जो भी है वो खुशी मनाते हैं, फिर उस इलाके में दाखिल होकर उस इलाके के लोगों को कत्ल कर देते हैं। पर कुर्बान जाएं हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पर कि जब मक्का फतह हुआ, मेरे और आपके महबूब अपनी ऊंटनी पर सवार थे, कस्वा ऊंटनी पर रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे, और सहाबा फरमाते हैं गरूर से सर बुलंद नहीं था, बल्कि आजिजी से सर इतना झुका हुआ था कि ऊंट की कोहान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक लग रही थी। इतने झुके हुए थे कि ऊंट की कोहान के साथ दाढ़ी लग रही थी, और आंखों से आंसू थे, और जुबान पर था इज़ा जा नस्रु मिनल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। रो रहे थे और अल्लाह से कह रहे थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अमन वाले घर में दाखिल कर दिया। अब काफर आपस में चहमगुइयां कर रहे थे, आज मुसलमान बदला लेंगे, आज मुसलमानों का नबी सबसे बदला लेगा। पर जब मक्का शरीफ आया, मेरे नबी ने खुतबा दिया, ए लोगों सुनो, जो अपने घरों में हैं वो महफूज हैं, जो अबू सुफियान के घर में हैं वो महफूज हैं, जो काबे में हैं महफूज हैं। सुन लो, आज रहमत आलम ने सबको माफ कर दिया। अरे मुसलमान होने का हमारा दावा है, हमारी सीरत भी रसूल अल्लाह जैसी होनी चाहिए। अरे हमें रसूल अल्लाह का किरदार अपनाना चाहिए, हमें नबी, असल बात भी ये याद रखें, हमारे पैगंबर की सीरत को अपनाएं। सूरत अपनाने से पहले सीरत अपनाया करें। जब तक आपका बातन ठीक नहीं होगा, जाहिर कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, रसूल खुदा ने तो अमन का दर्स दिया, रसूल खुदा ने तो मोहब्बत का दर्स दिया। अल्लाह की कसम, जब यमन का बादशाह की यमन को जब फतह किया गया, जंग हुई तो वो फतह हुआ तो उसमें औरतें आई कैदी होकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया इनकी हथकड़ियां उतार दी जाए। हथकड़ियां उतार दी गई। सामने एक औरत को देखा, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं हातम ताई की बेटी हूं। वो भी मसीह थी, मैं हातम ताई की बेटी हूं। नबी पाक ने जब सुना तो वो सर नंगा था उसका। मेरे नबी ने अपनी कमली चादर उतार कर दी, फरमाया सहाबा इसके सर पर दे दो, ये एक सखी की बेटी है, ये हातम ताई की बेटी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जा मैं तुझे आजाद करता हूं, तेरा बाप बड़ा सखी था। उस बेटी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं वापस नहीं जाऊंगी,
میرا باپ اتنا سخی تھا، کبھی کسی کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجتا تھا۔ اگر میں خالی یمن گئی، اپنے ملک گئی، لوگ کہیں گے تو باپ کے نقشے قدم پہ نہ چلی، خود آزاد ہو کر آ گئی، تیری رایا کہاں ہے، تیرا قبیلہ کہاں ہے؟ میں اپنے قبیلے کے ساتھ آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ ارے رحمت عالم پر قربان جائیں، میرے نبی نے اپنا دست شفقت اس کے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا جا، میں تجھے اور تیرے سارے قبیلے کو آزاد کرتا ہوں۔ اور تاریخوں میں لکھا ہے اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس کردار رسول کو دیکھ کر، اخلاق کے رسول کو دیکھ کر، ارے اس نے اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کا ایسا رخ لوگوں کو دکھائیں کہ مسیح لوگ کہیں سبحان اللہ کہ یہ ایسے ہیں، ان کا رحمت عالم نبی کیسا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے ایسا تعلیم نہیں دی، میرے نبی نے لوگوں کے عبادت گاہوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی مذہب والا عبادت کر رہا ہے، بلکہ ان کو سہولتیں دی جائیں۔ ارے رحمت عالم کی وہ رحمت عالم جو جانوروں پر تک رحم کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ایک دفعہ اونٹ ہلک گیا، مدینے کے بازاروں میں گھوم رہا تھا، کسی کو نقصان پہنچا دے، صحابہ گھروں میں چلے گئے، میرے نبی گھر سے نکلے، اونٹ دوڑتا ہوا آیا، صحابہ دیکھتے ہیں وہ اونٹ آیا اور رسول اللہ کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور اونٹ زاروں کی طرح رونے لگ گیا۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اونٹ کو روتے دیکھا تو رسول اللہ بھی رو پڑے۔ ارے اتنی اچھی ہستی ہیں رسول اللہ، یا رسول اللہ آج آپ کی امت آپ کے نقشے قدم پر نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کو تکلیف دے کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آج ہم لوگوں کے گھروں کو جلا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم لوگوں کی عبادت گاہوں اور گھروں کو تباہ کر کے کہتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنی امت پہ رحمت کریں۔ ارے میرے بھائیوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانور کو روتے دیکھا، خود بھی رونا شروع کر دیا۔ رو کر اللہ کے نبی فرماتے، صحابہ کہتے اونٹ نے کان میں کوئی بات کہی، رسول اللہ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اونٹ کا مالک آ گیا، جی یا رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا تیرے اونٹ نے مجھ سے شکایت لگائی ہے، تیرا اونٹ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر بوجھ زیادہ لادتا ہے اور مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھے اتنا کھانا بھی نہیں دیتا، تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا لوگوں سنو، جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پہ بھی رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ ارے زمین والوں پہ رحم کرنا سیکھے، مذہب کے نام پر لڑائیاں بند کر دیں۔ ارے ہم تو محنت کر رہے ہیں اسلام پھیلانے کی، اور یہ نام نہاد مسلمان کوشش کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی۔ ارے آپ کا دور سے بھی نبی پاک اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ارے جو لوگوں کو مار دھاڑ کر کہتے ہیں ہم اسلام والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو قتل کر کے کہتے ہیں ہم مسلمان لوگ ہیں، میرے بھائیوں نا رسول اللہ کی سیرت اپنائیں، نبی پاک کا کردار دیکھیں کیا ہے، میرے نبی نے کیسے اسلام پھیلایا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کریں گے، ان کے مقدسات کتابوں کی اور باقی چیزوں کی حفاظت کریں، ان کو کچھ نہ کہیں۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حقوق العباد کے ساتھ رہیں۔ انسانیت سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے، انسانیت سے بڑا رشتہ دنیا میں کوئی نہیں، اور جس میں انسانیت نہ ہو، یاد رکھے وہ انسان بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا یا مومن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ارے جس میں کسی کا درد نہیں ہے، اقبال کہتے ہیں درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کو۔ ارے اگر آپ کے اندر درد نہیں ہے، کسی کا احساس نہیں ہے، تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لے، کیونکہ ضمیر مر گئے تو بندے کے اندر اسلام بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اسلام بھی ایک ضمیر کا نام ہے اور ایمان بھی ہمارے ضمیر کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، خدا را رسول خدا کی اور اہل بیت رسول کی زندگی پڑھیں۔ ارے صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ ارے صحابہ کی زندگیاں کبھی پڑھیں، کیسے عمار بن یاسر کا شہید ہوئے، ان کے والد والدہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ ارے کبھی بلال کی ماریں دیکھیں، ارے کبھی صحابہ کی وہ سلمان فارسی کا وہ مشقتیں اٹھاتا ہوا سفر دیکھیں، خبیب کا سولی پہ چڑھتا دیکھیں، معاذ اور معوذ کو شہید ہوتے دیکھیں۔ ارے دیکھیں صحابہ نے کیسے یہ قربانیاں دی ہیں، ارے دیکھیں حضرت عمر نے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ اور میرے بھائیوں دیکھیں کربلا والوں کی زندگی، دیکھیں امن کے شہزادے امام حسین کی زندگی۔ اگر چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس امن کے پیکر نے غازی عباس کو بھی حکم دے دیا تلوار نہ اٹھائی جائے۔ ارے وہ امن کے پیکر حسین ابن علی نے ان کے لیے بدعا نہیں کی، بدعا بھی نہیں کی جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کی اہل بیت کو مارا، بلکہ ان کے لیے یہی کہتے رہے کہ میری پہچان کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ ارے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی اور مینارہ نور ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھیں، کیسے اولیاء اللہ نے مصیبتیں اٹھا کر، لوگوں سے تانے مینے سن کر، لوگوں سے ماریں کھا کر پھر اسلام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اسلام بڑی مشکل سے یہاں تک آیا۔ میرے بھائیوں اسلام کی قدر کریں۔ مسلمان بھائیوں، ہمیں قرآن مجید کے تحفظ کے لیے بھی ہر طرح کا ہمیں سودا کرنا، یعنی ان کا تحفظ ضروری ہے۔ ہمیں کوئی بھی گستاخی رسول یا گستاخی قرآن مجید قبول نہیں ہے۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، حکومت بھی گستاخان رسول یا گستاخان قرآن کو کڑی سے کڑی سزا دے کر اس کو تختہ دار پر لٹکائے، پر قرآن مجید کو ڈھال بنا کر اس کے پیچھے مسیحی لوگوں کے عبادت خانوں کو جلانا، ان کے گھروں کو جلانا، مسیحی لوگوں کو مارنا یا کسی بھی مذہب کے لوگوں کو مارنا، یہ کام نہ مسلمان کا ہے، نہ مسلمان کے اسلام کا ہے، نہ اسلام کے بانی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو میں اپنے مسیحی بھائیوں سے ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ کوئی شر پسند لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ شر پھیلایا اور ہمارے اس پرامن ملک پاکستان کا انہوں نے نظام خراب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ ملک پاکستان رسول خدا کی عنایت ہے، اولیاء اللہ کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور ہر مذہب اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنی عبادت ریاضت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی چارے کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہاتھ اور زبان سے ہمیشہ لوگوں کو محفوظ رکھیں کہ میری زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔